ہوں میں بلا تخیر دعوت خطاب دیواں گا ساڑھے دور دراز دا سفر کر کے آنے والے مہمان محترم حضرت مولانا ریحان اسلم جویا صاحب آپ ساہیوال کے او آن اور اپنے مخصوص انداز دے اندر سنو اللہ دا قرآن سنا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا کر کے ساڑھے سینیاں منور فرمان محترم ریحان اسلم جویا صاحب۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو پہلی مرتبہ اس کائنات میں پیدا کیا اور مرنے کے بعد اسی رب العالمین نے دوبارہ مجھے اور آپ سب کو زندہ کر لینا ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پہ۔ حضرات محترم، میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی محترم قاری محمد وسیم صاحب کا اور بھائی محمد سہیل صاحب کا اور ان کے دیگر برادران رفاع کرام، جن دوستوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام منعقد کیا اور آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا دوبارہ موقع عطا کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سن سنا کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان کیا ہے، 29واں سپارہ سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ رب العالمین نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ مالک کائنات نے زندگی کا ذکر کیا ہے۔ دنیا کے اندر آج ہم جس موجودہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے دشمن ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمارے دشمن ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہمارے گھر والے ہی ہمارے دشمن ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری فکر صرف اور صرف ان 3-4 رشتوں تک محدود ہے، حالانکہ یہ بالکل بات اس کے الٹ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے دشمن بالکل بھی نہیں ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں نے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر آپ احباب کو ایک ایسے عمل کی طرف توجہ دلانی ہے
یہ جو ہم پریشانیاں لیے پھرتے ہیں، یہ جو دن رات ہماری ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے ذہن کے اندر پہلی بات یہ بٹھا لیں کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے دشمن نہیں، آپ کے دوست احباب بھی آپ کے دشمن نہیں، اور آپ کے گھر والے بھی آپ کے دشمن نہیں۔ تو پھر دشمن کون ہے؟ زمانے میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج تو ہم بڑے پریشان ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر فلاں عمل کیا گیا ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے دشمن نہیں تو پھر یہ ہماری پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ آئیے توجہ کیجئے، اصل میں جو لفظ دشمن ہے نا، یہی ہمارا اصل دشمن ہے۔ اصل میں جو لفظ دشمن ہے، یہی ہمارا حقیقی دشمن ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا، دشمن کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے دال، اور دال سے مراد ہے یہ دنیا، جس دنیا میں آپ دل لگا کے بیٹھے ہیں۔ اور دشمن کا جو لفظ دوسرا ہے وہ ہے شین، اور شین سے مراد ہے شیطان، وہ بھی ہمارا حقیقی دشمن ہے۔ اور پھر لفظ دشمن کی جو میم ہے، تیسرا لفظ ہے میم، اور میم سے مراد ہے مال، یہ مال بھی ہمارا دشمن ہے۔ اور پھر دشمن لفظ کا جو چوتھا الفاظ ہے وہ ہے نون، اور نون سے مراد ہمارا نفس ہے۔ یہ چاروں چیزیں مل کے ہماری زندگی کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے اصل دشمن ہیں، لیکن ہم اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے، ظاہری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے، رشتہ دار، یہ میرے دوست احباب میرے دشمن ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اصل میں ہمارا جو دشمن ہے، حقیقی دشمن، وہ یہی لفظ دشمن ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو دو الفاظ کی وضاحت کرنی ہے۔ چار لفظ ہیں دشمن کے، دال سے مراد دنیا، شین سے مراد شیطان، میم سے مراد مال، اور نون سے مراد نفس۔ ان چار میں سے آج انشاءاللہ دو کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ دال سے مراد دنیا، یہ دنیا ہماری کیسی دشمن ہے؟ آئیے غور کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سب سے زیادہ حدیثوں کو راوی کرنے والے، 5374 حدیثوں کے راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی حدیثیں کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آج امت تک نہیں پہنچائی۔ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے مل کے ذرا پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تو جلسہ شروع ہے، آپ ابھی سو رہے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ آپ کے پاس آپ کے علاقہ کی پہچان اور ہمارے بڑے ہی پیارے خطیب محترم جناب سید عبدالستار شاہ صاحب، مولانا عمران اصغر صاحب، ابھی تو وہ بیٹھے ہیں، تو آپ ابھی سو رہے ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف کیجئے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مجھے لے کے اپنے ساتھ چلے، اور ہم چلتے چلتے مدینہ سے باہر نکل گئے۔ مدینہ سے باہر جا کے ہم نے دیکھا ایک کھلا میدان ہے، اس میدان میں لوگوں کے جسم کے اعضاء پڑے ہیں۔ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ دنیا ہماری کیسے دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ جو جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا کے اندر بڑا اکڑ اکڑ کے چلنے والے لوگ ہیں۔
یہ دنیا کے اندر بڑا مال اور دولت کو جمع کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ آپ کو ان کا جسم نظر آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لباس کو بڑا صاف ستھرا رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی۔ فرمایا آج ان کا حال یہ ہے کہ کسی کے جسم کا ہاتھ وہ پڑا ہے، کسی کے جسم کی ٹانگ وہ پڑی ہے، اور کسی کے جسم کا سر وہ پڑا ہے۔ فرمایا آج ان کو ایک کفن کا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوا، آج ان کے لیے ایک قبر کی جگہ بھی مہیا نہیں۔ یہ دنیا کمانے والے ساری زندگی دنیا کے اوپر لگا دی، دنیا کماتے کماتے چلتے چلتے بالآخر یہ موت کے منہ میں چلے گئے، اور فرمایا موت ان کا منہ بھرنے کے بعد آج یہ قبر کے اندر بھی نہیں جا سکے، آج ان کے جسم کے اعضاء زمین کے اوپر پڑے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو آپ کو سر نظر آ رہے ہیں، ان سر کے اندر جو ان کے دماغ تھے، ان دماغ کے اندر شیطان نے یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ تو دنیا کا مال کمانے کے لیے آیا ہے، اور تو دنیا کو حاصل کرنا تیرا مقصد ہے، تو جتنی دنیا کو حاصل کرے گا تو اتنا بڑا آدمی بن جائے گا۔ شیطان نے ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں بٹھائی تھی۔ فرمایا آج یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی باتوں کو مان کے اپنی زندگی گزار کے آج یہاں پڑے ہیں، نہ تو کفن نصیب ہوا اور نہ ہی ان کو قبر نصیب ہوئی۔ یہ دنیا اکٹھی کرنے والوں کا حال ہے، اور ہمارا بھی حال یہی ہے۔ آج ہم سارا دن صبح سے شروع ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ صبح فجر کی نماز سے پہلے محنت اور مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے۔ جو کام کے لیے جاتے ہیں سارا دن صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، لیکن نماز کی کوئی فکر ہی نہیں۔ میرے بھائی یہ دنیا کتنی اکٹھی کر لیں گے؟ دنیا نے بھی کبھی کسی کے ساتھ وفا کی؟ آپ نے نام سنا ہوا ہے سکندر اعظم، ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس وقت کے جغرافیہ کے مطابق وہ سکندر اعظم آدھی دنیا کا حکمران تھا، اکیلا بادشاہ تھا۔ آپ کے پاس تھوڑی سی حکومت آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے تو آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ سکندر اعظم آدھی دنیا کا حکمران، حضرات یونان کا رہنے والا، آپ کے انہی علاقوں پاکستان سے ہوتا ہوا واپس جا رہا ہے اپنے یونان کی طرف۔ رستے کے اندر موت آن گیا، موت کا وقت مقرر تھا، موت نے آن اس کو لیا، اور سکندر اعظم نے مرتے ہوئے بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کائنات کے لوگوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے سوال کیا سکندر اعظم، مرنے کے بعد تو کفن میں ہاتھ ہوتے ہیں، اور تم دنیا سے کیا چاہتے ہو؟ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کفن سے کیوں باہر نکالتے ہو؟ سکندر اعظم نے جو بات سمجھائی آج وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ اس نے کہا کائنات کے لوگوں، میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں آدھی دنیا کا حکمران آج دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ آدھی دنیا میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ اس دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اور دوسری بات اس نے کی کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میری ساری کی ساری حکومت لے لے، لیکن مجھے صرف اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھر میں جا کے فوت ہو جاؤں۔ کوئی بندہ اس دنیا میں ایسا مل جائے جو سارے کا سال میرا مال اور دولت لے لے، اور مجھے صرف اتنی سانسیں عطا کر دے کہ میں اپنے گھر میں جا کے فوت ہو جاؤں۔ لیکن حضرات اس دنیا نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ میرے اور آپ کے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟
یہ چند روپے، یہ گاڑی اور بنگلہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، نہ تو اسے سانسیں دی اور نہ ہی اس کی دولت اس کے کام آئی، نہ ہی اس کی قبر میں اس کے ساتھ رکھی گئی۔ حضرات، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو حقیقی دشمن، وہ لفظ دشمن اور اس کا دوسرا لفظ ہے شین، اور شین سے مطلب شیطان ہے۔ شیطان بھی ہمارا بڑا دشمن ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی، تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو مسلمانوں کو کیسے ورگلاتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف جو تیرے پاس سب سے کم ترین ہتھیار ہے وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، مسلمانوں کے اوپر جو میں وار کرتا ہوں وہ وار سب سے جو ہلکا ہے وہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد ان کو لمبی نیند سلا دیتا ہوں۔ یہ سب سے ہلکا شیطان کا وار ہے جو آج ہم کے اوپر ہو رہا ہے اور ہر بندے کے اوپر ہو رہا ہے۔ اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، پھر نیند آتی ہے، سو جاتے ہیں۔ فجر بھی گزر گئی، نیند میں ظہر بھی گزر گئی، عصر بھی گزر گئی، مغرب اور عشاء بھی نیند میں گزار دی، سوئے رہے۔ اور کسی بندے سے سوال کریں، آج آپ نماز کے لیے نہیں آئے، آج آپ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، آج آپ پروگرام میں نہیں آئے، تو وہ کہتا ہے جی سستی ہو گئی۔ یہ شیطان کا سب سے ہلکا ہتھیار جو میرے اور آپ کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ اور شیطان کیسا؟ وہ تو اپنی ٹیم کو اتنا مضبوط کیے ہوئے ہے کہ وہ ہر روز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر روز مغرب کی نماز کے بعد اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے سارا دن کی رپورٹ طلب کرتا ہے۔ آج آپ نے کیا کیا، کیا کیا کام کر کے دنیا میں آئے ہیں؟ حضرات، وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان ہونے کے ناطے اپنے چیلوں سے روزانہ رپورٹ طلب کرتا ہے۔ ہم ایک گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے اپنے گھر والوں سے سوال نہیں کر سکتے کہ آج آپ نے دن میں کتنی نمازیں ادا کی ہیں، آج آپ نے دن میں کتنا قرآن پاک پڑھا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ہم کتنا اپنے گھر والوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ وہ ہمارا دشمن روزانہ اپنی رپورٹ طلب کرتا ہے۔ جو کام شیاطین کے چیلے کرتے ہیں ان سے روزانہ وہ ایک رپورٹ طلب کرتا ہے، اور ہم کتنے اس کے مقابلے میں ایکٹیو ہیں، ہم کتنی اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ یہی ہماری ناکامی ہے۔ میرے بھائی، دنیا کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور شیطان کا مقابلہ اسی صورت میں ہوگا، مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں سے رپورٹ لینا پڑے گی، دن کی 5 نمازوں کا پوچھنا پڑے گا، قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی، آج حدیث نبوی کتنی پڑھی ہیں، آج کس کس حدیث پہ عمل کیا گیا ہے، آج قرآن پاک کی کون سی آیت آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کی ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج ہم سربراہ بن کے 6 7 5 6 بچوں کو سنبھالتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کو بتلاتے ہیں، میں فلاں گھر کا سربراہ ہوں، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میں فلاں گاؤں کا نمبردار ہوں، لیکن ہماری رپورٹ کیا ہے؟ آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، ہماری رپورٹ 0 آتی ہے۔ پتہ ہی نہیں، باپ صبح فجر سے پہلے کام پہ چلا جاتا ہے، بیٹے پیچھے سے عیاشی کریں، بیٹے پیچھے سے جو مرضی کرتے پھریں، کبھی باپ نے شام کو آ کے ان سے رپورٹ طلب ہی نہیں کی۔ یہ ہماری شیطان کے خلاف میٹنگ ہوتی ہی نہیں۔ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آئے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ بس یہ کھا لیا اور دنیا کما لی، یہ مقصد نہیں۔ میرے بھائی، شیطان کے مقابلے میں ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ شیطان سے زیادہ ہمیں اپنے گھر والوں سے رپورٹ لینی پڑے گی،
अपने घर वालों की निगरानी करनी पड़ेगी। आज दुनिया के जो हालात ख़राब हो रहे हैं, इनकी मेन वजह यह है कि बाप ने अपने बच्चों से पूछना छोड़ दिया है, माँ ने अपनी बेटियों से सवाल करना छोड़ दिया है। माँ और बाप जब अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनसे सवालात करेंगे। और एक और बड़ी अहम बात आज बड़ा देखा गया है, नौजवान बेटा और नौजवान मेरी बहन अपने कमरे को बंद करके ये मोबाइल इस्तेमाल करती है। ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त मोबाइल इस्तेमाल करता है। माँ बाप में इतनी भी जुर्रत पैदा नहीं होती कि दरवाजे को दस्तक दे के पूछ लें कि आप 1 घंटे से अंदर क्या कर रहे हैं। इससे बेहतर है आप रब का कुरान खोलें, आप नबी की हदीस को पढ़ें। आप 1 घंटा मोबाइल पे गुजार रहे हैं, क्या मकसद है आपका? आप दुनिया में इसलिए आए हैं। और मेरे भाई, हमारा दुनिया में आने का मकसद ये नहीं जो हमने समझ लिया है। आइए मैं आपको आखिर में 2 वजीफे बता के अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। हजरात, मेरे आने का मकसद यही है कि आप भी आए हैं, भाइयों ने खर्चा भी किया है, इतनी दूर दराज से सफ़र करके आपका आना, हमारा भी आना और हमारा बयान करना अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले तो ये हमारी निजात का सबब बन सकता है। लेकिन ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ ज़िंदगी के अंदर वज़ाइफ को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर लाजम करें, अपने वजूद के ऊपर उन वजीफ़ों को लाजिम करें। अपने 5-6 फुट के कद के ऊपर कुछ हदीस को नाफज करें, कुछ कुरान पाक की आयात को अपने जिस्म के ऊपर लागू करें। हजरात, पहला वजीफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हर रोज़ जो बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है। कौन कहता है हम दरूद के मुनकर हैं? आइए सुनिए दरूद की फजीलत क्या है। हजरात, जो बंदा 10 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ता है और मगरिब की नमाज के बाद 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह का नबी उस बंदे का हाथ पकड़ के अल्लाह की जन्नत में दाखिल कर दूंगा। कितना बड़ा अमल, कितनी बड़ी फजीलत और कितनी बड़ी गारंटी है। और गारंटी देने वाला इस दुनिया जहां का सबसे बड़ा आला इंसान, जिसकी बात के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऐसे है जैसे कुरान पाक की आयात है। न कुरान पाक की आयात के अंदर कोई शक है, न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के अंदर कोई शक है। सिर्फ हमारी अमल की कमी है, अमल नहीं करते। सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद उस पर अमल नहीं किया जाता। यही हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। बात को सुनने के बाद उस पर अमल किया जाए, हमारी ज़िंदगी के अंदर निखार आ जाएगा। पहला अमल आपने क्या करना है, आपको याद रहेगा? अगर ना याद रहे तो आप कारी वसीम साहब से पूछ लें, इनको इंशाअल्लाह याद रहेगा। 10 मरतबा दरूद पाक, पूरा दरूद पाक पढ़ें और नमाज वाला दरूद पाक पढ़ें। 10 मरतबा सुबह फजर के बाद और 10 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि आपका वो हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा अमल है, इसको अपने जिस्म के ऊपर लागू कर लें। अगर आप एक ये वजीफ़ा किया करें, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा और आपके यहाँ इकट्ठे होने का मकसद पूरा हो जाएगा। दूसरा अमल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा ये अल्फाज पढ़ता है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया जो बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमान से 2 नूरानी फरिश्ते असलिया लेके सारा दिन उस बंदे की हिफाजत करते हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं कि असलिया लेके वो फरिश्ते उस बंदे की सारा दिन हिफाजत करते हैं।
اور آپ سارا دن اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور فرمایا جو مغرب کے وقت یہ 10 مرتبہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رات سو گیا، فرمایا ساری رات اللہ کے وہ 2 فرشتے اسلحہ لے کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ صرف میری اور آپ کی کمی عمل کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہمارے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ مالک کائنات ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنے والا بنائے۔ جب آپ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے دل اور دماغ روشن ہو جائیں گے، اور جب آپ کے دل اور دماغ روشن ہوں گے، اللہ مالک کائنات دنیا کے اندر بھی آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے اجر ہوگا۔ اور اسی درود پاک کی ایک اور فضیلت مجھے یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس بندے کا ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ حضرات، جنت میں محل تعمیر کیجئے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے جنت کے اندر اپنے محلات تعمیر کرتے جائیں۔ آپ دنیا سے جائیں گے، ادھر اللہ کی جنت کے مالک بن جائیں گے۔ آپ مجھے بتلائیں، جس بندے کے جنت میں محل ہوں گے، کیا وہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جس بندے کی زمین الاٹ ہو جائے تو وہ پھر اپنی زمین کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہ تو زمین عام نہیں، جنت کے ٹکڑے اور جنت کے محلات، اور محلات اتنے عالی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے عالی شان محل کہ آپ محل کے باہر کھڑے ہو کے اندر سے محل کی ہر چیز کو دیکھ سکیں گے۔ اتنے خوبصورت محل۔ حضرات، عمل کرنے کی توفیق ہے، عمل کیا جائے، زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی اللہ مالک کائنات اپنی خاص رحمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا